السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ تو اللہ تعالیٰ ان ایمان والوں کو توبہ کا حکم دیتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم توبہ کے کچھ ارکان ہیں وہ بتلائیں گے، اور پھر توبہ کرنی کیسے ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، توبہ ہوتی کیا ہے اور کیسے کی جاتی ہے۔ تو اس کے متعلق تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ آپ کی توجہ اور دھیان ہوگا تو بات انشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے آپ کو سمجھ میں آئے گی، اور آپ بھی ایسی توبہ کر سکیں گے کہ جس توبہ سے آپ کا رجوع دین کی طرف ہو جائے، اللہ کی طرف ہو جائے، اور اللہ پاک آپ کو اپنے آغوش میں لے لیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف کر دے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی محبت نصیب فرما دے، تو آپ بھی اس کے حامل ہوں گے۔ تو دوستو، پہلی چیز یہ ہے کہ پہلا رکن، 3 رکن شریعت نے بتلائے ہیں۔ 3 رکن جو ہے یہ توبہ کے 3 رکن ہیں۔ ان میں سے پہلا رکن دوستو اخلاص ہے۔ اخلاص یعنی اللہ کی رضا کے لیے گناہوں سے توبہ کرنا۔ فرض کریں گے ایک بندہ جوا کھیلتا ہے، اس کو اس میں بہت نقصان ہو گیا۔ اب اگر وہ یہ کہے کہ جی میں توبہ کرتا ہوں کہ جو انہیں جوا نہیں میں آج تو بعد کھیلوں گا، تو یہ توبہ نہیں کہلائے گی دوستو۔ یہ تو نقصان کی وجہ سے اس نے طے کیا کہ میں اتنا جوا نہیں کھیلوں گا، اللہ کی رضا کے لیے تو توبہ نہیں کی۔ تو توبہ کے لیے دوستو سب سے پہلی چیز اللہ کی رضا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح ایک آدمی نے چوری کی، پکڑا گیا، ذلت ہوئی، اب وہ کہتا ہے کہ جی بڑی ذلت ہوتی ہے، میں چوری سے توبہ کرتا ہوں، اس کی یہ توبہ نہیں کہلائے گی۔ وہ تو ذلت سے بچنے کے لیے اس نے توبہ کی، اللہ کی معصیت سمجھ کر وہ نہیں رکا۔ تو توبہ کا پہلا رکن دوستو اخلاص ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان تتوب بخوف من اللہ وتعظیما واجلالا لہ وخشیۃ لسکوت المنزل عنده۔ اللہ کے ڈر سے توبہ کرنا، اس کی عظمت کی وجہ سے، اس کے علو شان کی وجہ سے، اور اس کی ڈر کی وجہ سے کہ کہیں میں اللہ کی نظر سے گر نہ جاؤں۔ تو یہ ایک رکن ہو گیا دوستو۔ دوسرا رکن، توبہ کا دوسرا رکن دوستو یہ ہے کہ رک جانا، یعنی گناہ سے رک جانا، باز آ جانا۔ توبہ کا یہ مطلب نہیں کہ زبان سے تو توبہ کرنا اور گناہ بھی کرتے جانا۔ تو دوسرا رکن یہ ہے کہ آپ رک جائے، اس عمل کو چھوڑ دے۔ اس لیے گناہ کے چھوڑنے میں جتنی مشقت اٹھائے گا، اللہ کی طرف سے اتنی مدد آئے گی۔ ہمارے مشائخ نے فرمایا علی قدر المعونۃ تأتی المؤونہ، انسان کی مشقت کے بقدر اللہ کی مدد بندے پر اتر آتی ہے۔ تو گناہ کو چھوڑنے میں جتنا مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، بندے کو اتنا ہی اللہ کی طرف سے مدد ملتی ہے۔ تو دوستو یہ 2 رکن ہو گئے۔ تیسرا رکن دوستو شرمندگی ہے۔ الندم یعنی شرمندگی اور ندامت۔ حدیث پاک میں آتا ہے الندم توبۃ، ندامت توبہ ہے، کہ انسان اپنے کیے ہوئے عملوں پر شرمندہ ہو، نادم ہو کہ واقعی میں نے اللہ تعالیٰ کے حکموں کی ناقدری کی، اور واقعی اگر دیکھا جائے تو انسان ہی بڑا ناقدرہ ہے۔ اتنا کہ اللہ رب العزت کا فرمانا، اللہ رب العزت کو بھی فرمانا پڑا ما قدر اللہ حق قدری، لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے کرنی چاہیے تھی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان اللہ تعالیٰ کو بھی فرمانا پڑا، اس لیے فرمایا ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کے وہ وقار نہیں دیتے جو دینا چاہیے۔ اب توبہ کی ندامت کے لیے کیا کرے؟ استغفار کرے۔ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ جی آب حیات پی لیا جائے تو زندگی مل جاتی ہے۔ یہ جو استغفار ہے یہ بھی روحانی طور پر انجیکشن حیات ہے۔ جس نے استغفار کا انجیکشن لگا لیا، اس کو دوستو روحانی زندگی مل گئی۔ اب دوسری بات آتی ہے کہ توبہ کیسے کریں۔ اس سے اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نیت بھی کر لی، 3 رکن بھی ہم نے سن لی، اب ہم توبہ کیسے کریں؟ تو علماء نے اس کا طریقہ کار بتایا کہ ہم توبہ کیسے کریں۔ چنانچہ توبہ کی ابتدا اس طرح ہوتی ہے الواعظ و تذکیر، اپنے آپ کو نصیحت کرنا و یاد دلانا۔ آج کل تو نصیحتیں فقط دوسروں کو کرتے ہیں،
اپنے آپ کو تو نصیحت نہیں کرتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اوصی نفسی اولا و ایاک بعدہ، تو بندہ اپنے آپ کو بھی نصیحت کرے اور اپنے نفس کو سمجھائے کہ یا نفسی تو بھی قبل ان تموت، اے میرے نفس توبہ کر اس سے پہلے کہ تجھے موت آ جائے۔ اپنے دل میں سوچے اور اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں، جیسے لوگ کہتے ہیں نا نہیں کہ جی میں نے اپنے آپ کو بڑا سمجھایا، اس طرح اپنے آپ کو سمجھائے کہ بس کر، اب گناہوں سے باز آ جا، اب اللہ کی نافرمانی چھوڑ دے، رک جا۔ اسی کو دوستو توبہ کی ابتدا کہتے ہیں۔ دوسری چیز دوستو کہ گناہوں کے مواقع سے، جتنے بھی گناہ کے مواقع ان سے پرہیز کرنا۔ عدم النفس عن مواقع المعصیہ، جو گناہوں کے مواقع انسان اپنے آپ کو ان سے دور لے جائے، چھوڑ دے، وہ جگہ جہاں نافرمانیوں کا مرتکب ہوتا ہے۔ اگر کہیں بیٹھ کر غیبت کرتا تھا تو اس جگہ پر جانا بند کر دے، جہاں شراب پیتا تھا وہ محفلیں چھوڑ دے، جہاں بیٹھ کر فلمیں دیکھا کرتا تھا اور لہو لعب کے محفلیں جماتا تھا ان جگہوں پر جانا چھوڑ دے، ایسی جگہوں پر جانا ہی بند کر دے جہاں دوستو پہلے جاتے تھا۔ آج ہم دن کو دوست سمجھتے ہیں، کل قیامت کے دن یہی سب سے بڑے دشمن ہوں گے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، سوائے متقیوں کے جتنے بھی دوست ہوں گے قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ اس لیے ہم اپنے آپ کو برے دوستوں سے بچائیں۔ اس دن انسان کہے گا یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے میری کم بختی، میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ آج تو تعلق جوڑتے ہیں فون کے ذریعے سے، میسیجز، پیغاموں کے ذریعے سے، ملاقاتوں کے ذریعے سے، اور انسان اتنا اندھا ہو جاتا ہے کہ برے تعلقات کے لیے دعائیں مانگتا ہے۔ ایک نوجوان کہنے لگا کہ میں روز 2 رکعت نفل پڑھتا ہوں کہ فلاں میری کزن میرے ساتھ گناہ پر آمادہ ہو جائے۔ اللہ اکبر! اتنا انسان کے اوپر غفلت کی پٹی آ جاتی ہے کہ اگر کسی سے ایسا تعلق ہے تو دوستو اس تعلق کو توڑ دے، ایسی جگہوں پر جانا چھوڑ دینا یہ انسان کے لیے لازم ہوتا ہے۔ تیسری چیز دوستو روزوں کی کثرت ہے، یعنی اپنے نفس پر قابو رکھنے کے لیے تیسرا عمل کریں، اپنے نفس پر قابو رکھنے کے لیے تیسرا عمل کریں۔ علاج النفس بالصوم ومنع الحدود، انسان اپنے نفس کا علاج کرے روزہ رکھ کر اور اپنے آپ کو لذتوں سے روک کر۔ جتنی لذیذ چیزیں کھائے گا اتنا شہوت بڑھے گی، اور جتنا ڈٹ کر کھانا کھائے گا اتنے زیادہ شہوت کا غلبہ ہوگا۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعتوں میں سے جو استطاعت طاقت رکھے اس کے چاہیے کہ وہ نکاح کر لے، اور جو نکاح نہیں کر سکتا اس کو چاہیے کہ وہ روزے رکھے۔ تو کمارے نوجوانوں کو، کماری بچیوں کو، بیوہ عورتوں کو نکاح کے روزے رکھنے چاہیے۔ مثال کے طور پر ہر مہینے میں ایام بیز یعنی چاند کی 13، 14، 15 کے روزے رکھے، ہفتے میں پیر اور جمعرات کا روزہ رکھ لے، یا اور کوئی دن اپنا متعین کر لے جو آپ کو اچھا لگے۔ اور سب سے بہترین عمل یہ کہ اگر نفس قابو میں نہیں آنے والا تو ایک دن روزہ، ایک دن افطار، ایک دن روزہ، ایک دن افطار، نفس کو اس ترتیب پر لا لے، پھر دیکھے کیسے سیدھا ہوگا۔ ہم کبھی کبھی روزہ رکھ لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ جی روزہ رکھنے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ بھائی روزہ رکھنے میں فائدہ کیا ہو جب سحری افطاری میں ملا کر ہم 2 دن کے برابر کھانا کھا لیں گے اور سارا دن کھٹی ڈکاریں آتی رہیں گی۔ روزے کا ایک مقصد ہمیں حاصل ہو جائے، نفس پر مشقت پڑے گی تو وہ مقصد حاصل ہو۔ چوتھی بات دوستو یہ ہے کہ اگر آخرت کے بارے میں اپنی سوچ کو ذرا بلند کر لے، اپنے دل میں دوزخ کے عذاب کے بارے میں اور جنت کی نعمتوں کے بارے میں سوچے، جتنا وہ سوچے گا اتنے دل گناہوں سے ہٹے گا اور نیکی کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ انسان کی عادت ہے کہ اس کو اگر تھوڑی سی ترغیب دی جائے تو یہ عمل کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ میں نے ایک دفعہ دوستو، ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ایک بیٹے کو ترغیب دی جس کے جنت کا ان کے سامنے تذکرہ شروع کر دیا۔ وہ سنتا رہا۔ میں نے بتایا کہ ایسے مکان ہوں گے، باغ ہوں گے، بہاریں ہوں گی، مزے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، مزے کی محفلیں ہوں گی۔ جب آدھا پونا گھنٹہ اس کی یہ بات سنائی تو پھر مجھ سے وہ پوچھتا ہے کہ ابو جی چلے پھر وہاں چلے ابھی۔ تو انسان کی عادت ہے جب اس کو ترغیب دی جاتی ہے تو اس کا دل تیار ہو جاتا ہے، متوجہ ہو جاتا ہے۔ تو ہم بھی اپنے آپ کو، اپنے نفس کو نیکی کی طرف متوجہ کریں، وہ آخرت کے لیے تیار ہو جائے۔ 5ویں چیز دوستو، غیر اللہ کے جتنے بھی دل کے اندر بت ہیں ان کو توڑنا۔
بتوں کو توڑ تخیل کے ہوں کہ پتھر کے، ان بتوں کو توڑنا پڑتا ہے آفاقی ہوں یا انفسی۔ جب تک بتوں کو نہیں توڑے گا تب تک اللہ تعالیٰ کی ذات سے واقف نہیں ہوگا۔ اگر کہیں بھی تعلقات ہیں ان کو چھوڑ دے اور پھر یہ کہے کہ اے اللہ ترکت اللات والعزى جميعا كذلك يفعل رجل بصیر، اے اللہ سب لات اور منات میں نے توڑ ڈالے اور عقل اور بصیرت رکھنے والے بندہ وہ پھر ایسا ہی کیا کرتا ہے۔ تو ہم بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ان نفسانی خواہشات کے بتوں کو توڑنے اور اللہ کی طرف متوجہ ہونے۔ جتنے بھی بت ہیں دل کے اندر، چاہے وہ مال کا بت ہے، چاہے وہ کسی عورت کی محبت کا بت ہے، یا چاہے وہ جس طرح کی کوئی بھی شکل کا بت ہے، تو ان بتوں کو پاش کر دے اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، تو پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہماری طرف دوستو کس طرح متوجہ ہوتی ہے۔ تو یہ 5 چیزیں ہیں، توبہ کے 3 ارکان ہیں، اور 5 چیزیں ایسی ہیں جو توبہ کے ساتھ دوستو لازم ہے کہ انسان ان کی کوشش کرے، ان کو اختیار کرے، تو پھر دیکھو کہ انسان کی توبہ کیسے پکی رہتی ہے اور کیسے انسان توبہ پر قائم رہتا ہے۔ دوستو ایسے ہی اعلیٰ بالا کی توبہ کر لیں تو پھر وہ ٹھیک ہے، اللہ سے معافی تو مل جاتی ہے، لیکن انسان کا رجوع جو ہے وہ دین کی طرف یا جو مقصود ہے توبہ سے وہ حاصل نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں کے اندر توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری کامل توبہ کو قبول فرمائے اور کامل توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے۔